ضحایا یہ ضحیتن کی جمع، جیسے ہدیۃ کی جمع ہدایا۔ باب الاضحیۃ عن المیت، یہ باب میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بیان میں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز، اس کے بھی گوشت کا حکم وہی ہے جو زندہ کی طرف سے قربانی کے گوشت کا حکم ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود کھائے، اپنے اہل و عیال کو کھلائے، ایک حصہ اپنے دوست احباب کو کھلائے اور ایک حصہ فقیروں کو دے دے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے، یعنی میت نے وصیت نہیں کی تھی، بغیر وصیت کے اس نے قربانی کی ہے، تو کیا وہ قربانی خود زندہ کی طرف سے بھی کافی ہے یا اسے اپنی طرف سے ایک قربانی الگ سے کرنی ہوگی؟ اس بارے میں کتب فتاوی میں کوئی واضح صراحت نہیں ملتی، البتہ فتاوی خانیہ میں یہ مذکور ہے کہ میت کی طرف سے بغیر اس کی وصیت کے قربانی کی ہے تو وہی قربانی زندہ کی طرف سے بھی کافی ہے، یعنی واجب ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ قربانی کا جانور اس کی ملک ہے، میت کی ملکیت میں وہ نہیں ہے، تو میت کی طرف سے اگر قربانی کی ہے تو وہی زندہ کی طرف سے کافی ہے، اسے الگ سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن ابی الحسن عن الحکم عن حنش قال رأیت علیا رضی اللہ عنہ یضحی بکبشین فقلت له ما ھذا۔ قاضی شریک ابو الحسن سے روایت کرتے ہیں، حدثنا شریک، یہ شریک کون ہیں؟ قاضی شریک، یہ ہے کوفہ کے قاضی تھے۔ پہلے ان کا شمار ثقات میں سے ہوتا تھا، لیکن اصحاب جرح و تعدیل کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے منصب قضا کو سنبھالا، جب سے قاضی ہوئے، اس کے بعد سے روایت حدیث میں ان سے خطا اور غفلت بہت زیادہ ہونے لگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قاضی ہونے کے بعد اب دوسری مصروفیات ہو گئیں، دوسری مشغولیتیں ہو گئیں، تو احادیث کے حفظ و استحضار کی طرف توجہ کم ہو گئی، اس لیے اس کے بعد سے ان سے خطا اور غفلت کا وقوع بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس لیے جب یہ کسی حدیث کی روایت کریں تو اس کے قابل حجت ہونے کے لیے کوئی متابع حدیث درکار ہے۔ قاضی شریک نے ابو الحسن سے روایت کی، انہوں نے حکم سے روایت کی، وہ حنش سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا یضحی بکبشین، 2 میڑھوں کی قربانی فرماتے۔ فقلت له ما ھذا، میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟
یعنی آپ 2 میڑھوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، فانا اضحی عنہ، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ آگے حدیث شریف آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کی قربانی فرماتے، چنانچہ آگے مسلم بن ابراہیم کی حدیث آ رہی ہے، انہوں نے اپنی سند سے حضرت انس سے روایت کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحی بکبشین اقرنین املحین، آگے یہ حدیث آ رہی ہے خود اسی کتاب۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کی قربانی فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 میڑھوں کی جو قربانی فرماتے، تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں میڑھوں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے یا ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ تو دونوں میں سے ہر ایک کا احتمال ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں میڑھوں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے، وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تائید بعض روایات سے ہوتی ہے، چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کبشین کبشین، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 میڑھوں کی قربانی فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں میڑھوں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے اور 2 میڑھے کی قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز و درست ہے۔ باب الرجل یاخذ من شعرہ فی العشر وہو یرید ان یضحی، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اپنے بال کاٹنا چاہے، جبکہ اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے۔ اس کے تحت امام ابو داؤد نے ایک حدیث شریف تخریج کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے وقت سے لے کر جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اب یہ بال کاٹنے سے جو نہیں آئی ہے یہ ہے برائے استحباب ہے یا کس لیے ہے؟
تو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب ہے کہ سنت یہ ہے کہ نہ ناخن کاٹے اور نہ ہی وہ اپنے بال کاٹے، جبکہ بعض ائمہ استحباب کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اباحت کا قول منقول ہے، لیکن کتب احناف میں یعنی کتب فتاوی میں یہ مذکور ہے کہ ہمارے نزدیک بھی مستحب ہی ہے کہ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ لیکن اعلی حضرت قدسہ سرہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے ناخن کاٹے ہوئے اور اسی طرح سے مونچھ کاٹے ہوئے، منہ زیر ناف موڑے ہوئے 40 دن سے زیادہ گزر گئے، جبکہ 40 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ ناجائز۔ اب اسی میں چاند نظر آ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس حکم استحبابی پر وہ عمل کرتا ہے تو ایک ناجائز کام کا ارتکاب کرنا ہو۔ ایک طرف استحباب ہے اور دوسری طرف مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ انتظار نہ کرے بلکہ صفائی کر لے، اور یہ بات بالکل قاعدہ فقہیہ کے مطابق ہے کہ جہاں دو چیزیں آدمی کے سامنے ہو، من ابتلیا ببلیتین یختار احوانہما، یعنی دو راستے ہیں، تو ایک طرف یعنی اگر وہ حکم استحبابی پر عمل کرتا ہے تو ناجائز کام کا ارتکاب کرنا ہوگا، اور اگر یعنی اس واجب پر وہ عمل کرتا ہے تو ترک مستحب لازم آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ واجب پر عمل کرے اور مستحب کو وہ چھوڑ دے۔ سمجھ گئے؟ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم کیوں آیا ہے اس کے لیے۔ پہلے حدیث شریف دیکھیے، حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم اللیثی قال سمعت سعید بن المسیب یقول سمعت ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ذبح یذبحہ فإذا أحل ہلال ذی الحجہ۔ محمد ابن عمرو فرماتے ہیں کہ ہم سے عمرو ابن مسلم لیثی نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ذال کے کسرے کے ساتھ من کان لہو ذبح، اور فعل ذبح کے لیے ذبح آتا ہے، ذال پر فتحہ، اور یہاں ذال کے کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ من کان لہو ذبح یذبحہ، جس کے پاس قربانی کا جانور ہے جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، احل ہلال ذی الحجہ اے ظہر ہلال ذی الحجہ،
ذی الحجہ کا چاند جب ظاہر ہو جائے، نظر آ جائے۔ ویسے احلّ یحل احلال کا معنی آتا ہے رفع الصوت، آواز بلند کرنا۔ چونکہ چاند جب دکھائی دیتا ہے تو لوگ اس وقت آواز بلند کرتے ہیں۔ ہاں، اور زبان سے بھی آواز نکالتے ہیں، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، خاص طور سے اگر عید کا چاند ہوتا ہے تو ہر طرف آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، تو جب ذی الحجہ کا چاند ظاہر ہو جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، تو نہ اپنے بال سے کاٹے، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، اور نہ اپنے ناخن سے کچھ کاٹے، حَتَّى يُضَحِّيَ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اب یہ ممانعت کس وجہ سے آئی ہے؟ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس شخص کو مشابہت ہوتی ہے محرم سے، یعنی جو حالت احرام میں ہے اس سے مشابہت ہوتی ہے، اور محرم کے لیے حکم ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ بعض علماء نے یہ وجہ بتائی، لیکن اس پر کلام یہ کیا گیا ہے کہ اگر علت یہی ہے تو جو محرم کے احکام ہیں کہ حالت احرام میں بیوی سے جماع نہیں کر سکتا ہے، جماع کی بات نہیں کر سکتا ہے، وہ سارے احکام اس پر عائد ہونے چاہیے، اس پر یہ کلام کیا گیا ہے۔ لیکن اس کلام کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص محرم ہو گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ محرم کے وہ مشابہ ہے، اور جہاں مشابہت کا لفظ آ گیا تو وہیں یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ حکم نہیں ہو سکتا ہے، بالکل بیان ہی وہی حکم نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ پھر مشابہت کا کیا مطلب؟ پھر تو دونوں ایک ہو جائیں گے۔ مشابہت تو کسی ایک دو وصف میں ہوتی کہ ہر چیز میں مشابہت ہوتی، تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ محرم ہو گیا، بلکہ محرم کے مشابہ ہے۔ تو جیسے محرم کے لیے حکم ہے اسی طرح سے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ اور بعض علماء نے وجہ یہ بتائی ہے کہ قربانی کی وجہ سے قربانی کرنے والے کا پورا جسم عذاب جہنم سے آزاد ہوتا ہے، یعنی جو خون بہایا ہے اپنی طرف سے جانور کا تو اس کی وجہ سے اس کا پورا جسم جہنم کی آگ سے آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک کہ قربانی نہ کر لے اس وقت تک اس کے جسم سے جتنی بھی چیزیں متصل و اتصال قرار ہیں، یعنی جو بالکل جڑی ہوئی ہیں اس کے جسم سے، ان کو الگ نہ کرے، تاکہ مکمل طریقے سے عذاب جہنم سے آزادی اسے مل جائے۔ بہرحال مستحب یہی ہے کہ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے بال نہ کاٹے اور نہ ہی وہ ناخن کاٹے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ 40 دن سے زیادہ گزر گیا ہے، نہ ناخن کاٹا ہے اور نہ اور جہاں صفائی کرنی چاہیے صفائی کیا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے اس واجب پر وہ عمل کرے۔
قال ابو داود اختلفوا علی مالک، یہ جو نسخہ چھپا ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں حذف کر دی، کچھ حدیثوں کو بھی اس میں سے نکال دیا ہے۔ قال ابو داود اختلفوا علی مالک وعلی محمد بن عمرو فی عمرو بن مسلم، اس حدیث کے رجال میں ایک نام ہے عمرو بن مسلم لیثی کا، دیکھیے نام ہے نا عمرو بن مسلم لیثی کا، تو یہ عمرو ہیں یا عمر ہیں، اس بارے میں اختلاف۔ امام مالک اور اسی طرح سے محمد ابن عمرو نے عمرو بن مسلم کہا، جبکہ بعض لوگوں نے عمر بن مسلم کہا، مگر اکثر محدثین کہتے ہیں کہ عمرو ہی ہے۔ قال ابو داود اختلفوا علی مالک وعلی محمد بن عمرو فی عمرو بن مسلم، لوگوں نے امام مالک اور محمد ابن عمرو سے عمرو بن مسلم کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ قال بعضهم، بعض لوگوں نے عمر کہا ہے، واکثرهم قال عمرو، جبکہ اکثر لوگوں نے عمرو کہا ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں ہوا عمرو بن مسلم بن عقیمہ اللیثی الجندعی، یہ عمرو بن مسلم بن عقیمہ اللیثی جندعی۔ قولہ عن عمرو بن مسلم الجندعی، اب یہ شرح مسلم کی عبارت ہے جو مصر سے چھپے ہوئے نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے، یہ امام نووی کی عبارت ہے۔ قولہ عن عمرو بن مسلم الجندعی، یعنی امام نووی یہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن مسلم جندعی سے روایت ہے۔ اور پھر روایت سابقہ قال، اور پہلی والی روایت میں یہ ہے فرمایا اللیثی الجندعی، یعنی جیم کے ضمے کے ساتھ اور نون کے سکون کے ساتھ اور دال کے فتحے اور ضمے کے ساتھ، اور جندہ بطن من بنی لیث، یہ بنی لیث کا ایک بطن ہے، یعنی اسی قبیلہ بنی لیث کی ایک شاخ ہے۔ ہاکذا فی شرح مسلم للنووی۔ باب ما یستحب من الضحایا، یہ باب ہے ان جانوروں کے بیان میں جو قربانی میں مستحب ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور فربا، تندرست اور خوبصورت بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں درکار ہیں۔ باقی اس کی عمر ہو تو بالکل واجب کے درجے میں ہے کہ اونٹ اگر ہے تو کم از کم 5 سال کا چاہیے، چھٹے میں اس نے قدم رکھا ہو، اور باقی بقر ہے، جاموس ہے، تو اس کے لیے 2 سال کم سے کم چاہیے، تیسرے میں قدم رکھ دیا ہو، اور یہ بکرا ہے، بھیڑ ہے، تو کم از کم 1 سال، دوسرے میں اس نے قدم رکھ دیا۔ 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہے سال مکمل ہونے میں تو بھی اس کی قربانی نہیں۔ یہ ہے کہ دخلا فی الثانیت، یعنی دوسرے سال میں داخل ہو چکا۔ یہ چیزیں تو واجب ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جانور عیب سے محفوظ بھی ہونا چاہیے، اگر زیادہ عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، معمولی عیب ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ قربانی کا جانور فربا، تندرست اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، جو حدیث خطبے میں پڑھی جاتی ہے، جو خطبہ علمی ہے اس میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز؟ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ قالوا ما لنا فیہا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمائے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک بڑی نیکی۔ پھر اسی میں ہے کہ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، یعنی قربانی کا جانور تندرست رکھو، توانا رکھو کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا لمبا راستہ ہوتا ہے اسی لحاظ سے سواری اس کے لیے تلاش کی جاتی ہے، گاڑی کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے۔ اجمیر شریف جانا ہے تو بس کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے گی کہ نہیں پہنچ پائے گی۔ اگر کوئی بہت کھٹارا بس ہے تو آدمی اس کو نہیں کرتا ہے کہ کہیں راستے ہی میں نہ بگڑ جائے۔ یہاں تو 500 برس کا راستہ طے کرنا، اس لیے سواری اس کے لیے خوب مضبوط ہونی چاہیے، خوب اچھی سواری ہونی چاہیے۔ اور ایک شخص جاتا ہے کسی شو روم میں جاتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے، تو گاڑی خریدنے سے پہلے موبائل پر سرچ کرتا ہے کہ کون سی گاڑی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اگر پیسے ہیں اس کے پاس تو خوبصورت سے خوبصورت گاڑی کی تلاش میں رہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو سواری تندرست ہونا چاہیے، خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ اب خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ یہ ضرور تھوڑا مختلف فی ہی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بکرا ہے تو اسے سفید ہونا چاہیے، اور بعض نے کچھ اور تشریح کی ہے۔ میڑھے کے تعلق سے حدیث شریف میں اوصاف مذکور ہیں۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيبة قال حدثني ابو صخر عن ابن قصير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطو في سواد وينظر في سواد ويبرق في سواد۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے میڑھے کا حکم دیا، اقرن جو سینگ دار، اور آگے ایک لفظ اور آ رہا ہے بے کبشن اقرن فحیل، یعنی سینگدار اور نر۔ فحیل کا مطلب نر، فحل سے بنا، وہ بھی القریب من الفحل کو کہتے ہیں، یعنی شریف نر جانور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بکرا یعنی چھوٹے جانوروں میں نر کی قربانی کرنا افضل، اور ساتھ ہی ساتھ اسے سینگدار بھی ہونا چاہیے، یعنی سینگدار کی قربانی کرنا یہ افضل۔ سینگدار جانور یہ منڈے سے افضل۔ بہت سے بکرے منڈے ہوتے ہیں نا،
بلکہ کہیں سے پوری کھیپ ہی آ جاتی ہے مونڈے جانوروں کی کبھی کبھی۔ اور ایسی بھی دیکھ لیجئے کہ دونوں کو کھڑا کر دیجئے تو منڈا کتنا ہی تندرست ہو، ہاں، لیکن سینگ والا اس سے خوبصورت لگتا ہے نا۔ یتو فی سواد، جو سیاہی میں چلتا اور سیاہی میں دیکھتا اور سیاہی میں بیٹھتا۔ سیاہی میں چلنے کا مطلب ہے کہ اس کے پاؤں سیاہ ہے، سیاہی میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ کے آس پاس سیاہی، سیاہی میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ پر سیاہی، اور باقی جسم سفید ہو۔ فَأُتِيَ بِهِ، تو اس میڑھے کو لایا گیا، فَذَبَحَ بِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی خود قربانی کر سکتا ہے اچھی طرح سے تو خود قربانی کرے، یہ افضل۔ ہاں، اگر اسے قربانی کرنا نہیں آتا ہے، بس خالی چھری چلانا جانتا ہے، اگرچہ جانور کو کتنی تکلیف ہو، قربانی کرنا اسے اگر نہیں آتا ہے صحیح سے تو کسی اچھے ماہر کو سے کہہ دے کہ وہ قربانی کرے، البتہ اس وقت وہاں پر موجود رہنا یہ بہتر ہے، اور خود جانتا ہے کہ قربانی کس طرح سے کی جاتی ہے تو خود سے قربانی کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ ایک قربت کو قائم کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے قربت قائم کرنا یہ افضل ہے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ حلم المدیہ، اے عائشہ چھری لے آؤ۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اشحذیہا بحجر، چھری پتھر سے تیز کر دو۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لینی چاہیے تاکہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ام المومنین فرماتی ہیں، ففعلت، تو میں نے چھری تیز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیش کیا، فاخذها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ہاتھ میں لی، وَأَخَذَ الْقَبْشَ، اور میڈھے کو بھی پکڑا، فَأَضْجَعَهُ، اور سرکار نے اسے لٹایا، وَذَبَحَ، اور اسے ذبح فرمایا۔ تو قربانی کا طریقہ یہ ہوا کہ جانور کو اس کے بائیں پہلو پر لٹا دیا جائے، وَذَبَحَ، اور اسے ذبح فرمایا، وَقَالَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم ضحى به صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی فرمائی۔ اس میں ذکر میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی فرمائی، اور اس کے بعد پھر یہ دعا سرکار نے پڑھی ہے۔ اب اس حدیث سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، پورے گھر کی طرف سے، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا میں فرمایا ہے کہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں پر ثواب میں شریک کرنا مقصد ہے،
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت درجہ اپنی امت پر رحم و کرم ہے، حضور کی یہ شفقت ہے غایت درجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں اپنی امت کو بھی اپنے ساتھ شریک فرمایا، اور ثواب میں اگر کوئی شریک کرنا چاہے تو شریک کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے واجب اس سے ادا نہ ہو، بلکہ جتنے صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ من کانا فی ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو قربانی کرنے کی وسعت ہے، استطاعت ہے، اور قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں یہ سخت وعید آئی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔